اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا موضوع ہے اسلام میں احکام کی حیثیت کیا ہے۔ اسلام میں احکام کی حیثیت کے تعلق سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں تاکہ ضروری چیزیں انسان جان سکے، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن جو نہیں جانتے ہیں ان کے علم میں اضافہ ہو، ان کی معلومات میں اضافہ ہو۔ اس کے علاوہ جو لوگ پوچھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں ان کی بھی کافی حد تک سوالات کا جواب ان احکام کے ذریعے سے حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسلام میں احکام کی بڑی حیثیت ہے، انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے ان کے اوپر اگر اسلام قبول کر لیا ہے۔ اسلام وہ آخری اور مکمل دستور حیات ہے جس کے تمام قوانین انسان کی فطرت کے عین مطابق ہیں اور اس کی فلاح و نجات کے ضامن ہیں۔ اسلام کو عملاً قبول کر لینے والا معاشرہ اچھائیوں سے قریب اور برائیوں سے دور ہو کر ایک آئیڈیل معاشرہ ہو سکتا ہے۔ قوانین اسلام 3 قسموں پر مشتمل ہے، 3 قسموں پر اسلام کا قانون مشتمل ہے۔ ایک عقائد جنہیں اصول دین کہا جاتا ہے، دوسرے عملی مسائل جو فروع دین یا احکام کہلاتے ہیں، تیسرے وہ مسائل جو انسان کی عام رفتار و گفتار سے تعلق رکھتے ہیں انہیں اخلاق کہا جاتا ہے۔ عقائد کسے کہتے ہیں؟ عقائد وہ مسائل جو انسان کے افکار اور اس کے عقیدے کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں، اور چونکہ ان کا تعلق انسان کے یقین سے ہوتا ہے لہذا اس سلسلے میں اندھی تقلید جائز نہیں ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ اس کو دلیل کے ذریعے قبول کرے، خواہ وہ دلیل عام اور سادہ ہی کیوں نہ ہو۔ احکام و مسائل ہیں جن کے ذریعے انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور ان کی پہچان کے لیے ایک مجتہد ماہر کی تقلید اور پیروی ضروری ہے۔ احکام کی تقسیم کے سلسلے میں اگر غور کیا جائے تو انسان جو کام بھی انجام دیتا ہے اس سے متعلق اسلام میں کوئی نہ کوئی حکم ضرور موجود ہے، یا تو وہ کام واجب ہوگا یا حرام ہوگا یا مستحب ہوگا یا مکروہ ہوگا یا مباح ہوگا۔ یہ 5 طرح کے ہیں احکام۔ واجب سے کہتے ہیں واجب وہ عمل ہے جس کا انجام دینا ضروری ہے اور ترک کرنا یعنی چھوڑ دینا گناہ اور عذاب کا باعث ہے، جیسے نماز پنجگانہ اور ماہ مبارک رمضان کا روزہ۔ حرام کسے کہتے ہیں؟ حرام وہ کام یا عمل کہلاتا ہے جس کا چھوڑ دینا لازم ہے اور انجام دینا گناہ اور عذاب کا باعث ہے، جیسے جھوٹ بولنا، ظلم کرنا وغیرہ۔ مستحب کسے کہتے ہیں؟ مستحب وہ عمل ہے جسے انجام دینا بہتر اور ثواب کا باعث ہے لیکن چھوڑ دینے میں، ترک کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، جیسے نماز شب اور صدقہ دینا وغیرہ۔ مکروہ کسے کہتے ہیں؟ مکروہ وہ عمل یا کام کہلاتا ہے جس کا چھوڑ دینا بہتر اور ثواب کا سبب ہے لیکن انجام دینے میں کوئی گناہ یا عذاب نہیں ہے، جیسے کھانے پر پھونک مارنا یا گرم کھانا کھانا وغیرہ۔ مباح کسے کہتے ہیں؟ یہ 5 حکم ہے شریعت کا احکام 5 میں سے۔ مباح وہ عمل جس کا انجام دینا یا نہ دینا اس لحاظ سے برابر ہو کہ اس میں نہ کوئی ثواب ہو اور نہ عذاب، جیسے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا وغیرہ۔ تقلید کسے کہتے ہیں؟ اب احکام میں تقلید ہوتی ہے، فروع دین میں تقلید ہوتی ہے۔ تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید کے معنی پیروی کرنا اور نقش قدم پر چلنا ہے، لیکن یہاں تقلید سے مراد ایک فقیہ کی پیروی ہے، یعنی مکلف اپنے کاموں کو مجتہد کے فتوے کے مطابق انجام دے۔ جو شخص مجتہد نہیں ہے اور احکام شرعیہ کو قرآن و سنت کے ذریعے حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی مجتہد جامع الشرائع کی تقلید کرے۔ دوسرے عام طور سے اکثر افراد کی شرعی ذمہ داری تقلید ہی ہے، کیونکہ بہت کم افراد کے لیے اجتہاد کا امکان پایا جاتا ہے۔ تیسرے وہ مجتہد جس کی لوگ تقلید کرتے ہیں اس کو مرجع تقلید یا مقلد کہتے ہیں۔ چوتھے مرجع تقلید میں یہ تمام شرائط پائے جانا چاہیے۔ وہ شرائط یہ ہیں کہ نمبر 1 عادل ہو، زندہ ہو، مرد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، حلال زادہ ہو۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ مجتہد عالم ہو اور دنیا دار نہ ہو۔ مرجع تقلید کی شرائط میں اس کی وضاحت اس طرح سے ہے کہ عادل وہ شخص کہلاتا ہے جو تقوی کی اس بلند منزل پر ہو کہ تمام واجبات کو انجام دیتا ہو اور محرمات سے پرہیز کرتا ہو، جس کی عدالت کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کو انجام نہ دیتا ہو اور گناہ صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو۔ دوسرے جو شخص ابھی سن بلوغ تک پہنچا ہے یا وہ شخص جس نے اب تک کسی کی تقلید نہیں کی ہے اس کو چاہیے کہ ایسے مجتہد کی تقلید کرے جو زندہ ہو،
مردہ مجتہد کی تقلید ایسے افراد کے لیے صحیح نہیں ہے۔ تیسرے کہ جس مجتہد کی انسان تقلید کر رہا ہے اگر وہ دنیا سے چلا جائے تو زندہ مجتہد کی اجازت سے اس مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہ سکتا ہے۔ چوتھے جو شخص مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی ہے تو ان مسائل میں جن میں گزشتہ مجتہد کا کوئی فتویٰ نہیں تھا یا نئے پیش آنے والے مسائل جیسے جنگ وصول وغیرہ میں اسے زندہ مجتہد کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ پانچویں کہ اسلام نے مرد اور عورت کے فرائض کو ان کی خلقت اور مزاج کے مطابق قرار دیا ہے اور مرجعیت کی اہم اور سنگین ذمہ داری ہے عورتوں کو سبکدوش کرنا، ان کی آزادی کو سلب کرنا نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں خواتین بھی اپنی محنت کے ذریعے درجہ اجتہاد تک پہنچ سکتی ہیں اور احکام خدا کو حدیث و قرآن کی روشنی میں معلوم کر کے اس قابل ہو سکتی ہیں کہ وہ کسی کی تقلید نہ کریں۔ عالم اسے کہتے ہیں جو قرآن و حدیث سے احکام معلوم کرنے میں اپنے زمانے کا سب سے بڑا ماہر ہو۔ مکلف پر واجب ہے کہ مجتہد عالم کو پہچاننے کے لیے تحقیق اور جستجو کرے۔ انسان تقلید کے سلسلے میں بالکل آزاد ہے اور کسی کا تابع نہیں ہے، یعنی اگر شوہر کسی کی تقلید کر رہا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی زوجہ بھی اس کی پیروی اتباع میں اسی مجتہد کی تقلید کرے، بلکہ اگر وہ کسی دوسرے مجتہد میں ضروری شرائط دیکھے تو اسی کی تقلید کرے گی۔ آخر میں پوری گفتگو کا خلاصہ ہم پیش کرتے ہیں احکام و تقلید کی روشنی میں۔ اسلام کے تمام قوانین 3 قسموں پر مشتمل ہیں: عقائد، احکام، اخلاق۔ احکام تکلیفی 5 ہیں: واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح۔ تقلید کا مطلب ہے کسی مجتہد کے فتوے پر عمل کرنا۔ مردہ مجتہد کی تقلید پر زندہ مجتہد کی اجازت سے باقی رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو شخص تقلید میت پر باقی ہے اس کو چاہیے کہ نئے پیش آنے والے مسائل میں زندہ مجتہد کی تقلید کرے۔ ہر شخص اپنی تقلید میں بااختیار اور آزاد ہے اور کسی کا تابع نہیں ہے۔ امید ہے کہ تمام احکام جو آج کی گفتگو میں شامل تھے وہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ التماس دعا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔